مویشی پالنے کی روایت انتہائی قدیم تہذیبوں میں بھی ملتی ہے۔ کسی بھی قسم کے جانور کا رہن سہن، نسل کشی اور زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کے زیر دست ہو، ایسے جانوروں کو مویشی یا گھریلو جانور کہا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مویشی پالنے کے طریقہ کار، گھریلو جانوروں کے رویے، نسل کشی اور جسمانی خصوصیات میں بھی کئی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ کئی جانور جو اب زرعی فارموں پر بھی دستیاب ہیں، ایک وقت میں جنگلی جانور تھے اور اب ان کا جنگل میں زندہ رہنا ناممکن ہے۔ جانوروں کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسے مویشی پالنا یعنی انگریزی میں کیٹل کہا جاتا ہے۔ قدیم انگریزی کی اصطلاح مانی جاتی ہے جس کا مطلب حرکت کرنے والی زندہ جائیداد جو انسان کی ملکیت ہوں کے ہیں۔ مال مویشی کی کئی اقسام ہیں، اس لیے علم الحیوانات کے ماہرین اس میں شامل اقسام کے لحاظ سے کئی تعریفیں کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک جامع تعریف یہ ہے کہ مال مویشی سے مراد جانوروں کی خاص نسل یا آبادی سے ہے جو انسان اپنے فائدے کے لیے اور اپنی معاشی ضروریات کے لیے پالتا ہے۔ اس سے مراد پالتو، نیم پالتو اور سدھائے گئے جنگلی جانور لیے جا سکتے ہیں۔ نیم پالتو سے مراد وہ جانور ہیں جو کسی خاص وجہ سے نیم درجہ فائدہ مند ہو اور اس کا درجہ اس لحاظ سے متنازع ہو۔ جانوروں کی یہ آبادی پالتو اور سدھانے جانے کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کئی ماہرین مال مویشی سے مراد صرف وہ جانور لیتے ہیں جو صرف مالی خوراک فائدے کے لیے پالے جائیں، مثلاً گوشت یا دودھ کی پیداوار والے جانور۔ مال مویشی کی ایک تعریف حاصل ہونے والے فوائد کی بنیاد پر بھی کی جاتی ہے کہ جانوروں کا پالنا انسان کو خوراک، ریشہ اور مشقت کی صورت میں فائدے دے۔ جانوروں کے معاشی فوائد میں شامل ہیں گوشت، خوراک، لمحیات اور توانائی کا ذریعہ، دودھ کی مصنوعات، دودھ جو انسانی خوراک کا بڑا ذریعہ ہے اور اس سے حاصل ہونے والی مصنوعات جیسے دہی، پنیر، مکھن اور آئس کریم وغیرہ۔ ریشہ، مال مویشی سے ریشہ اور چمڑی وغیرہ بھی حاصل ہوتی ہے جو کپڑے اور پہننے کے دوسرے لوازمات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بکری اور بھیڑ سے بال اور اون حاصل ہوتے ہیں۔ گائے، ہرن اور بھیڑ کی چمڑی سے پہننے کی مصنوعات ملتی ہیں۔